تو اس جگہ کے آغاز میں رکے کہ جس کے آگے سارا پورا بازار طوائفوں کا ہے. وہاں آ کر لال شہباز قلندر نے ڈیرا لگا لیا. کتنی مشکل جگہ, کتنی مشکل نوکری. جب ڈیرا آپ نے لگا لیا تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں آئے تھے, آپ کے ساتھ درویشوں کی پوری جماعت تھی. آگے ڈیرا آپ نے لگا لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بازار حسن ہوتا ہے نا, دن کے وقت یہاں اندھیرا لگتا ہے اور روشنی رات کے وقت ہوتی ہے. دن کے وقت سب کچھ چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور رات کے وقت ہر شے جو ہے وہ کھل جاتی ہے. اب جب رات ہوئی تو لوگ آنے لگے. اب جب آئے تو دیکھا کہ آغاز ہی میں ہی, بازار کے شروع میں ہی فقیروں کا ڈیرا ہے. تو آپ اپنا خیمہ لگا کے دروازے کو کھلا رکھ کے آپ وظیفے میں مشغول ہو گئے. جو ہی وہ انٹر ہوں, ایک عجیب سا ایک جھجک اور دبدبا اور ہیبت طاری ہو جائے ان لوگوں کے اوپر, بڑے پریشان ہوں. تو یہ پہلی رات تھی. آدھے چلے گئے, آدھے آگے گزر گئے, آدھے واپس چلے گئے. تو کام ذرا ماند پڑ گیا, گاہک کم ہوئے. خسر پسر شروع ہوئی. کہنے لگے یار آج گاہک کچھ کم آئے ہیں, پتہ تو کرو کیا وجہ کیا ہے. لوگ آپ کو پتا بازار میں پھرتے ہی رہتا ہوں, پتا یار کچھ لوگ آئے ہیں, آ کے ڈیرا لگا لیا بازار کے شروع میں انہوں نے. صبح کے وقت سب گئے, کہنے لگے او تمہاری وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کم آئے ہیں, تم یہاں سے اپنا ڈیرا ہٹا لو. آپ نے فرمایا بھئی دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کی زمین کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہارے نہ تو بازار کے اندر ہے نہ یہ تمہاری ملکیت, ہم باہر بیٹھے ہوئے, ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یہ درویشوں سے گفتگو ہو رہی ہے. واپس چلے گئے یہ لوگ. باقی بات تو ٹھیک تھی. دوسرے دن کیا ہوا کہ دوسری جب رات ہوئی, اب لوگ جو پہلی رات آئے تھے اس سے بھی کم آ گئے. تو لوگوں سے پوچھا جاتا تم آتے کیوں نہیں, کہنے لگے جو ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک دل پہ دبدبا روب طاری ہو جاتا ہے, ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے. اب دوسری رات جب بالکل ہی ماند پڑ گیا تو اب طوائفیں جو ہیں وہ خود آئیں, طوائفیں خود آئیں اور آگے درویشوں سے بات کرنے لگی. تو انہوں نے کہا ہم سے بات مت کرو, جاؤ ہمارے شیخ کے پاس جاؤ, ہمارے پیر کے پاس جاؤ. کہا وہ خیمے میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو ہوتی ہے, مولوی درویش ولی کامل جب ان کے سامنے لوگ آتے ہیں تو شرم تو محسوس کرتے ہیں. سر کو انہوں نے ڈھانپ لیا, اندر گئی, داخل ہو کے کہنے لگی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں آپ, لیکن ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے گلے میں وہ پتھر رہتا تھا, اس کی وجہ سے سر جھکا رہتا تھا. سر جھکائے, اپنے عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھا, سر جھکائے, فرمانے لگے, کہنے لگے دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے, نہ بندوں کو کچھ کہا ہے, اور اگر تم گناہوں کی تجارت کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی. آپ نے ایک ایسا جملہ بولا, شاید سمجھ جاتی پر سمجھ نہ پائی, واپس چلی گئی. واپس گئی. اب دن بدن لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی. یہ طوائفوں کا پورا گروہ جو ہے راجہ جیر کے پاس چلا گیا. اس کے بعد جب پہنچی یہ عورتیں, کہنے لگی حکومت تمہاری, عوام اکثریت ہندوؤں کی, اور ایک مریچ جو مسلمان ہے وہ تمہاری سلطنت میں آ کے اس کی وجہ سے سارا کاروبار ٹھپ ہے, اور ہماری وجہ سے تمہیں جو ہے وہ ٹیکس بھی ملتا ہے, ہم زیادہ دیتے ہیں تمہیں, تو تم ہماری رکشا کرو, ہماری حفاظت کرو. راجہ جی نے فوراً سے سپاہی بھیج دیے, جاؤ جلدی سے جاؤ, یہ درویش جتنے بیٹھے ہیں بازار کے شروع میں سب کو اٹھا دو, پہلے نرمی سے بات کرنا, اگر نہ مانے تو جبرن وہاں سے مار کے ان کو نکال دو. اب سپاہی کا ایک جتھا, ایک گروپ آ گیا. آتے ساری درویشوں کو کہنے لگے اٹھو یہاں سے, کہاں بیٹھے ہوئے تم, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. تو درویش جو ہیں وہ اکڑ کے بولے, سنو ہم تمہارے حکم کے پابند نہیں ہیں, ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں, اپنے کلندر کے حکم کے پابند ہیں. کہا کون ہے تمہارا کلندر؟ کہا وہ خیمے میں. اب وہ سپاہیوں کا جو بڑا تھا وہ آگے بڑھ کے جب وہ خیمے میں داخل ہوا, پیچھے اس کے 3-4 اور داخل ہوئے. اب جب آپ اسی وقت وہاں یوں جلوہ فرما ہے بیٹھے ہوئے, وہ بات کرنا چاہتا ہے, زبان نہیں کھل رہی, پاؤں بڑھانا چاہتا ہے, قدم وہاں جم گئے, جیسے کہ زمین سے کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہے. لال شہباز قلندر اپنا پڑھتے جا رہے ہیں, وہ بولنا چاہتا ہے لیکن زبان نہیں ہل رہی, ایسے جیسے کسی نے طاقت کو سلب کر لیا ہے. اور جب واپس مڑنے لگے تو طاقت بحال ہو گئی. ایک دم سے تمام سپاہیوں کے اندر روب اور دبدبا بیٹھ گیا. واپس جا کے راجہ جیر سے کہنے لگے, راجہ ہم تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے, ہماری زبانیں وہاں جا کے بند ہو جاتی ہیں, پاؤں ہمارے جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے راجہ کے دربار کے اندر بھی جو ہے وہ دبدبا ہوا. راجہ نے نجومیوں کو بلا لی, کہنے لگا یار یہ کیا ہے مسئلہ, آئے دن ہم کمزور سے کمزور پڑتے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے وہی جملہ یاد دلایا, کہا ہم نے آپ سے کہا تھا
کہ ایک ملیچ آئے گا، یعنی ملیچ آپ کو معلوم ہے ان کی زبان کے اندر سنسکرت کے اندر کہتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے، کہ وہ آئے گا مسلمان اور یہاں رہے گا، اور یہ وہی ہے، یہ آ گیا ہے۔ اب تم اس کو کسی طریقے سے زیر نہیں کر سکتے راجا، یہ بات سن لو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا، وزارت کی، بادشاہت کی سیٹ پر، اس کا دماغ کی پرواز کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ کیا لگا لو، دولت سے کیا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دولت کے ساتھ ان کو یہاں سے لالچ دے کے نکال دوں گا۔ یہ رہنا ہی چاہتے ہیں نا تو کہیں اور جا کے چلے جائیں۔ اپنے وزیر سے کہا ادھر آؤ، یہ ساری دولت جو ہے، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ لے کے جاؤ، تھال میں ڈالو، اور یہ پوری بھری ہوئی تھال جا کے شیخ کو دے دو، قلندر کو، اور اسے کہو کہ یہ دولت لے لو، اور یہ لینے کے بعد جاؤ کہیں اور جا کے زمین مول لے لو، اس سے تم بہت سی زمین خرید سکتے ہو، بلکہ گاؤں خرید سکتے ہو، یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو لالچ سے بھی چلے جائیں تو بھی جیت ہے، کسی کو کیا پتا چلے کہ کیا کیا تھا۔ اب وزیر خود آیا، قلندر کے خیمے میں داخل ہوا۔ لال شہباز قلندر جلوہ فرما ہے، اور اللہ کے بندے قلندر تو کہتے ہی اسے ہے جو دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تم اسے دولت دینا چاہتے ہو؟ جب ان کے دربار میں پہنچے تو قلندر کی ایک علامت آپ کو میں بتا دوں، قلندر جو ہوتے ہیں ان کا مچ ہوتا ہے، یہ ان کی نشانی ہے، وہ آگ جلتی رہتی ہے۔ وہ اس مچ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ مچ کا ایک فائدہ ہوتا ہے روشنی ملتی ہے، دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے درویش کھانا پکا لیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ تیسرا جو ہے فائدہ ہوتا ہے سردی سے بچتے رہتے ہیں، گرمی کے اندر ذرا تھوڑی سی ماند پڑ جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد ہیں سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی قلندرانہ ہی عادت تھی، تو ان کے ہاں بھی میں نے دیکھا درویش جو ہیں وہ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ مچ جو ہے، مچ اس کے بہت سے فوائد ہوتے، تو وہ مچ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی جلتا تھا جہاں آپ بیٹھتے تھے، درویش کھانا بھی پکا لیتے اور بھی کام ہوتے رہتے۔ وہ دولت لے کر آیا، تھال بھرا ہوا کہ شاید قلندر کو خرید لیں گے، تو حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتے۔ تو جب لایا کہنے لگا جی یہ راجا نے بھیجا ہے، آپ یہ دولت لیجئے اور یہ جگہ کو چھوڑیے اور چلے جائیے یہاں سے۔ آپ نے وہ تشت پکڑ کے نا، دولت پوری پکڑ کے جلتے ہوئے مچ کے اندر پھینک دی، اور مچ قلندر کے بعد شاید مچ بجھے، جب قلندر بیٹھا ہو پھر مچ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلتی ہے پھر خوب۔ جب اس کے اندر پھینک دیا، یہ وزیر کی بے عزتی تھی، راجا کی بھی بے عزتی تھی۔ آگ کے اندر پھینک دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تیرے ہیرے جواہرات کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا وزیر سن، تم لوگوں نے اب ہمیں لالچ دیا ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے۔ یہ راجا سے کہہ دو تم جاؤ گے اور تمہارا اقتدار جائے گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور جاتے ہوئے ایک اور بات سن لو، میرے اس مرید کو عشاء تک آزاد کر دو۔ عشاء تک، سورج ڈوبنے کے بعد ہماری نماز ہوتی ہے عشاء تک اسے آزاد کر دو۔ اگر تم نے آزاد نہ کیا تو راجے سے بول دو کہ میں آزاد کروا لوں گا، اور جاؤ چلے جاؤ۔ تو سیخ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کی جرت حکومت ہماری ہو اور یہ ہمیں یوں کہیں کہ قیدی ہمارا چھوڑ دو۔ واپس جا کے راجا جیر کو ساری باتیں بتائی، راجا تیری دولت کو انہوں نے پھینک دیا آگ کے اندر۔ دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ میرے مرید کو چھوڑ دو جو تم نے قید کر رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں عشاء کے وقت میں خود چھڑا لوں گا۔ راجا نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیسے چھڑاتا ہے، دروازے اچھی طریقے سے بند کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چھڑائیں گے۔ عصر، مغرب، عشاء کا وقت ہوا، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جیل جس طرف تھی وہ بالکل محل کے قریب تھی، جیل کی جانب آپ نے منہ کیا۔ جب آپ نے جیل کی جانب منہ کیا تو آپ فرمانے لگے، بلند آواز سے کہنے لگے، او بودلا کہاں ہو تم، آؤ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں اتنا جملہ ہی کہا، ایک دم سے بودلا اٹھے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد، پھر وہی میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ آواز ان کے کانوں میں پڑی، زنجیریں ایک دم سے کھل گئی، زنجیریں خود بہت کھل گئی، زنجیریں کھلی، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ یوں دوڑے تو دروازہ کھل گیا۔ جب مین گیٹ پہ پہنچے تو وہاں ذرا رکاوٹ تھی، دیوار میں شک ہوا، دیوار کراس کر کے نکل گئے، کیونکہ بندے تو مین گیٹ پہ تھے۔ دیوار میں سے نکلتے ہوئے ایسے جیسے کوئی آواز یا کوئی چیز ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی جا رہی ہے، اور وہ کہتے جا رہے میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا۔ سیدھے خیمے تک پہنچے، اور اس وقت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر ہی کھڑے تھے، خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ سیدھا بودلا ان کے قدموں میں گرے، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ سارے درویش پوچھنے لگے حضور یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ بھی تمہارا بھائی ہے، ناحق حاکم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ آپ نے پھر خود مرہم پٹی کی، زخموں کے اوپر جو مرہم لگا، فرمانے لگے تم رہو یہاں ہمارے پاس۔ اب یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلی کہ انہوں نے واقعی اپنا مرید چھڑا لیا ہے۔
اب تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادو بے بس ہے، سپاہی آگے ہلتے نہیں ہیں، جو کوئی جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ شور برپا ہو گیا۔ شور جب برپا ہوا طوائفوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ اب سپاہی بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بازار پورا خالی ہو گیا، وہ عورتیں وہاں کی کہیں اور چلی گئی۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ناچنے گانے والی ہیں، یہ جو طوائفیں تھیں، ان کو وہاں سے بھگایا تھا، اب پتہ نہیں پھر دوبارہ کیسے آ گئی۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے جی وہاں دھمال ہوتا ہے، وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندو ان کی ہسٹری تو پڑھ لو، انہوں نے ان کو مار بھگایا تھا، یہ پھر سے واپس کیسے آ گئی؟ تو اگر آئی ہیں تو صاحب مزار کا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے۔ تو اگر تم کہو جی کہ اتنی طاقت ہو مزار والے میں تو وہ ان کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے، تو یہی سوال تو پھر اللہ پہ بھی ہوگا۔ بھائی اللہ نے روکا ہوا ہے نا، فحاشی کرنے سے منع کیا نا، چوری کرنے سے منع کیا ہے نا، تو پھر تو یہی اعتراض اللہ پہ ہوگا۔ جب اللہ سب کو منع کر رہا ہے تو دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر تو اللہ پہ بھی اعتراض ہوگا کہ اللہ پھر کیوں نہیں روکتا۔ یہ کوئی ایسا اعتراض کیا کرو کہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ولی اپنی زندگی کے اندر سب کچھ منع کر گیا، اب اگر کوئی دربار پہ مزار پہ کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، کسی مذہب کا یا مسلک کا قصور نہیں، نہ بزرگ کا کوئی قصور ہے۔ تو آپ نے وہاں سے ناچنے گانے والیے اور یہ سب طوائفوں کو بھگا دیا، اور بلکہ آرڈر دے دیا، آپ نے فرمایا کہ سب مکان مسمار کر دو۔ جب مکان مسمار کرنے لگے تو ذمہ دار آ گیا جس کی وہ زمین تھی، کہنے لگا بابا تو میرے مکان مسمار نہیں کر سکتا، یہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ خدا تعالیٰ کی زمین ہے، جگہ پلیت ہو گئی تھی، میں نے اپنے درویشوں کو حکم دیا ہے کہ جگہ کو پاک کر دو، یہاں کے رہنے والے چلے گئے، یہ مکان گرانے ہیں تاکہ جگہ پاک ہو جائے۔ وہ ذمہ دار طوائفوں کی سائڈ لے رہا تھا کہ مکان برقرار رہیں اور میں ان کو واپس لاؤں اور مجھے کرایہ ملے۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ پاک کرنا ہے، ہمیں پاک کرنے کا حکم ہوا ہے۔ وہ آدمی گالیاں دینے لگ گیا، وہ ذمہ دار جو مالک تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور گالیاں دینے لگا۔ جب وہ گالیاں دے رہا ہے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا جو ڈنڈا تھا وہ ہلکا سا اس کو لگا دیا۔ جب لگایا ایک دم وہ چیخنے لگ گیا، چیخا، دھڑام سے نیچے گرا، یہ منکا اس کا ٹوٹا اور مر گیا۔ جب وہ مرا تو آپ نے اپنے درویشوں سے فرمایا ہندو ہے، گڑا کھود کے اس کا دفنا دو، اس کو گڑا کھود کے دفنا دو۔ گڑا کھود کے دفنا دیا۔ اب سب کے سب ڈرے ہوئے، جو ذمہ دار کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا پا رہے، بول نہیں کہ کیا کریں، ایک دم سے وہ چیختا ہوا مر گیا ہے، آپ نے ڈال دیا۔ یہ بات جب ہوئی اب راجا خود آ گئے، ذمہ دار کی ٹھیک ٹھاک حیثیت تھی وہاں سے منشلی میں۔ راجا کو جب معلوم ہوا تو سپاہیوں کو لے کے ساتھ آیا، تجھے گرفتار کرنا ہے۔ فرمایا جرم کیا میرا؟ کہا تم نے ایک ذمہ دار کو مارا ہے، کیونکہ ہندوؤں نے شور برپا کر دیا، ہمارا بندہ مار دیا مسلمانوں نے، ہندو مسلم فساد ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، ان کی جرت کہ یہ ہمارے بندے کو مارے، اتنے امیر ذمہ دار کو۔ بابا کے سامنے راجا کھڑا کہنے لگا تم نے ایک ذمہ دار کو مارا ہے، یہ تمہارا جرم ہے اور ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اپنے فرمان لگے میں نے کسی بندے کو نہیں مارا، اصل میں ہوا یہ کہ کتا بھونک رہا تھا اور جب وہ کاٹنے کے لیے دوڑا تو ہم نے کاٹنے کے لیے جھپٹا تو ہم نے مار دیا۔ کہنے لگا کتا؟ سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار نے، آپ نے ذمہ دار کو ڈنڈا مارا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کتا مارا ہے، وہ کاٹنے کے لیے دوڑا تھا، اب تم ہی بتاؤ۔ سب لوگوں نے کہا نہیں نہیں جی وہاں گھڑے میں بندے کو دفنایا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، اگر بندہ ہوا تو مجھے پکڑ کے لے جانا۔ راجا کی حالت عجیب ہو گئی، آگے بڑھے، سپاہیوں کو حکم دیا کہ زمین کو کھودو، کیونکہ واقعہ تو بالکل ابھی تازہ ہی ہے۔ زمین کو کھودا گیا تو اندر ذمہ دار نہیں تھا، کتا تھا۔ راجا بھی حیران، سب چپ، کہیں تو کیا کہیں۔ لال شہباز قلندر نے فرمایا کتا تھا، بھونک رہا تھا۔ واپس چلے گئے، واپس بیٹھے، پوری سلطنت کا نظام بند ہے، صرف ایک ہی سوچ رہے ہیں کہ لال شہباز قلندر کو، اس بابے کو، قلندر کو کیسے نکالیں۔ جادوگروں کو پھر بلایا گیا، جادوگروں کو جب بلایا گیا اب سب جمع ہو گئے، پورے لوگ، وزارا، عمارا، بڑے بڑے کرتا دھرتا سب جمع ہیں اور جادوگر بھی بیٹھے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ یہاں سے نکل جائے یا اس کے اوپر اثر کیا جائے۔ نہ تو جادو کا اثر ہو رہا ہے، نہ سپاہیوں کا طاقت کا اثر ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو جادوگر ایک بولا، کہنے لگا راجا ایک چیز تجھے میں بتاتا ہوں، اگر وہ ہو جائے تو ہمارے جادو کا اثر ہو جائے گا۔ تو یہ سب لوگ جتنے سماعت کر رہے ہو یہ سن لو، ہم چھوٹی سی بھی نیکی کریں نا تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ ہم مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے پلیز ایک تو باوضو رہا کرو، اور دوسرا نماز 5 ٹائم کی پڑھتے رہا کرو، تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کرو، تم پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ جب تم نیکیاں چھوڑ دیتے ہو، برائیاں کرتے ہو، تو پھر چیزوں کا اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اب اس جادوگر نے کھڑے ہو کے کہا اگر ایک کام ہو جائے تو میرے جادو کا اثر ہو جائے گا یا مر جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا کیا کسی طرح حرام گوشت جو ہے وہ ان کو کھلا دو۔ راجا نے کہا اچھا یہ میرے ذمہ۔
فوراً آرڈر دیا گیا کہ حرام گوشت پکایا جائے. آپ جانتے ہیں حرام گوشت کیا ہوتا ہے؟ پورک. وہ پکوایا گیا. وہ پکوا کے بڑے اور بھی کھانے پکائے گئے اور ان میں تھوڑا تھوڑا شامل کر دیا گیا. شامل کر کے ایک بہت دسترخوان سجایا گیا. سجا کر آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی جانب بھیجا گیا. اور بھیجا بھی دوسرے بندوں کو تاکہ پتہ نہ چلے، یہ سمجھے کہ شاید کوئی عام آدمی درویشوں کے لیے کھانا لے کر آیا. وہ تھال جب بھیجا گیا، تھال جب بھیجا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر، وہ بندہ داخل ہوا. کہنے لگا حضور آپ کے لیے کھانا لائے ہیں درویشوں کے لیے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے آپ نے یوں اوپر سے کپڑا ہٹایا. جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹا کے کھانے کو دیکھا آپ نے تو گوشت کو دیکھتے ہی آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا. اور اگر آپ میرے پیچھے کے 36 لیکچر سن لیں تو کئی لیکچرز کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ گوشت چوری کا ہے، یہ کس کا ہے، غصے سے پکایا گیا ہے یا محبت سے پکایا گیا، یہ ان کو معلوم ہو جاتا. جیسے نقش بند سلسلے کے اندر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ پکانے والے نے غصے سے، اگر اس نے زور سے چمچا بھی مارا ہوتا تھا تو بہاؤدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چل جاتا تھا. ہاں، آپ یہ چیزوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتا چل جائے گا. ایک دم سے کپڑا ہٹایا، آپ کو پتا چل گیا گوشت حرام ہے. اس وقت رنگ آپ کا بدل گیا. فرمایا کہ بس اب خط. یوں برتن پکڑے آپ نے، الٹ دیے. اور جب آپ نے برتنوں کو الٹا تو جتنی کمینہ وہاں بیٹھی تھی، بندے بیٹھے تھے، محل پورا گرا. راجا جیر سمیت ساری کے سارے مر گئے. جب سب کے سب مر گئے، شیون شریف خالی ہو گیا. سب کے سب وہاں مر گئے. تو آپ اب ہر وقت ہر طرف لال شہباز، لال شہباز، لال شہباز. آپ نے وہاں مدرسہ قائم کیا. اس مدرسے کے اندر آپ خود پڑھانے لگے. پہلے زبانوں کا علم ہوتا. آپ سندھی بھی جانتے تھے، سنسکرت بھی آپ جانتے تھے، عربی فارسی تو خیر آپ جانتے ہی، ترکی زبان بھی آپ کو آتی تھی، ٹرکش بھی آتی تھی. آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا. قرآن، حدیث، فقہ، علم. اور وہاں کے مدرسوں کے لیے اور قرآن اور حدیث پڑھنے سے پہلے صرف اور نحو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ نے خود لکھ کر دیا بچوں کو کہ یہ قوانین ہیں صرف کے اور یہ قوانین ہیں نحو کے. وہ قوانین آپ نے لکھ کر دیے. اور آپ نے تقریباً 4 کتابیں لکھی ہیں. عقد کے اوپر بھی آپ کی کتاب ہے، صرف پہ بھی آپ کی کتاب ہے. یہ کتابیں صرف صغیر ہے، یہ بھی کتاب میزان الصرف بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ کتابیں آپ نے لکھی اور مدرسے کے اندر لوگ جو ہیں وہ پڑھنے لگے. آج تک اگر نام زندہ ہے نا تو صرف 1-2 بندہ پیروکار نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نا، پھر یہ سمجھ جاؤ کہ وہ زبان، ہر زبان کے اوپر اس کا نام ہے. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ اب پڑھانا شروع کر دیا. خود بھی چکر لگاتے، تبلیغ کرتے، لوگ اسلام قبول کرتے. لیکن زبردستی نہیں ہے، ہندو بھی آتے، سکھ بھی آتے، مسلمان بھی آتے، سب آتے اور لوگ اسلام بھی قبول کرتے.